نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ ولأجر الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقربکم من مجلس یوم القیامت من خرج من الدنیا کہیئتی یوم ترکتها فیہا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ نحل میں ارشاد فرمایا والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ۔ ان لوگوں کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی مکہ سے مدینہ، خاص طور سے مکہ سے مدینہ، لیکن جنرلی ظاہر ہے اور بھی اللہ کے راستے میں جو سفر کا معاملہ ہے وہ بھی اس میں آ جاتا ہوگا غالباً، لیکن خاص طور سے یہ آیت کچھ صحابہ کرام کے حوالے سے نازل ہوئی۔ ان لوگوں کے اوپر ظلم ہوا مکہ میں، اس کے بعد انہوں نے ہجرت کی، تو اسی لیے اللہ نے فرمایا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، ان کو دنیا میں بھی اچھا ملے گا، ولا اجر الآخرۃ اکبر، اور آخرت میں تو ان کا اجر بہت ہی زیادہ ہوگا۔ یہ کچھ صحابہ کرام کے بارے میں آج خصوصی ارادہ ہے بات کرنے کا۔ یہ وہ لوگ تھے، ایک نبی علیہ السلام نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے غالباً ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تھا اقربکم بمجلس یوم القیامت من خرج من الدنیا کہیئتی یوم ترکتها فیہا، کہ میرے ساتھ قیامت کے دن اقربکم، سب سے قریب میری مجلس کے اندر قیامت کے دن سب سے قریب وہ بندہ ہوگا من خرج من الدنیا، جو دنیا سے اس حال میں فوت ہوگا، جو اس حال میں اس دنیا سے جائے گا، کہیئتن، کہ جس حال میں جب اس دنیا سے جا رہا تھا اسی حال میں یہ لوگ، ان کی بھی وفات اسی حال میں ہوئی جیسا کہ ان کو میں چھوڑ کے گیا تھا اپنے ساتھ۔ تو گویا یہ وہ صحابہ کرام ہیں جن کے نزدیک دنیا کا کوئی معاملہ تھا ہی نہیں۔ ان میں خاص طور سے ایک حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، جن کا اگر نام لیا جائے تو وہ غالباً سب سے پیش۔ اب یہ وہ صحابی ہے جو یہ کہہ سکتے ہیں ہی واز فرام دا ویلدیسٹ آف دا ویلدی امنگ دا مکہ پیپل، جو مکہ والے تھے نا ان میں بہت امیر ترین خاندان میں سے بڑے آدمی تھے، سمجھیں اس زمانے کے۔ غالباً کتابوں میں لکھا ہے ان کے ماں باپ والدین کا انتقال ہو گیا تھا، بہرحال ایک کتاب میں یہ ملتا ہے کہ نہیں ان کے چچا ان کے ساتھ پرورش فرما رہے تھے، واللہ عالم۔ لیکن انہوں نے دارالارقم میں جا کے بالکل شروع کے اسلام کا پہلے چند مسلمان ہی ابھی اسلام لائے تھے، انہوں نے جا کے دارالارقم میں اسلام قبول فرمایا اور نبی علیہ السلام سے بیعت کی۔ اب یہ کرنا تھا کہ ان کے تو اپنے گھر والے ان کے خلاف ہو گئے۔ اب یہ وہ ینگ بچے، ان کے بارے میں آتا ہے کتاب میں کہ ایک ان کا جو جوڑا تھا اسلام لانے سے پہلے، ایک لباس ان کا 200 درہم میں بن کر یمن سے، سیریا سے اور کہاں سے ان کے والد صاحب منگوایا کرتے تھے۔ ایک درہم ہوتا ہے چاندی کا، سلور کوائن، 200 درہم کا ایک ان کا لباس ہوا کرتا تھا، جو کہاں سے ہے، ریشمی اور کون سے ہائیسٹ پیور مٹیریل سے بنا ہوا، وہ ان کا صرف لباس ہوا کرتا تھا۔ اس ڈیلیکیٹ اور نازک بچے کا یہ حال ہوا کہ ظلم کی انتہا کر چھوڑی۔ ان کے اپنے باپ کا آتا ہے ایک روایت میں، یا غالباً ان کے چچا نہیں، انہیں قید کر دیا، ان کے پاؤں میں زنجیر ڈال کے انہیں بند کر دیا، انہیں کچھ کھانے پینے کا نہیں ملتا تھا، یہاں تک کہ آتا ہے کہ یہ چند قدم کھڑے نہیں ہو سکتے تھے۔ ایک وقت ان پہ ایسا آیا کہ یہ چڑھے لڑکھڑا کے گر جاتے تھے، بھوک کا یہ عالم تھا، بہت سختیاں تکلیفیں برداشت کر رہے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا باقی صحابہ کرام کے ساتھ جو 5 ہجری میں حبشہ ایتھوپیا ٹریول کر کے جا رہے ہجرت کے لیے، آپ ان کے ساتھ چلے جائیں۔ یہ بھی چلے گئے، یہ ان کے ساتھ ہجرت کر کے چلے گئے۔ ہم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ذکر کیا تھا، وہاں پہنچے کچھ صحابہ کرام، بعض تو وہیں رہے، اور پھر کچھ صحابہ کرام کو جب خبر ملی کہ مکہ کے حالات بہتر ہو گئے، وہ مکہ واپس آ گئے فوراً ہی۔ ان میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بھی تھے، لیکن وہ دوبارہ ہجرت کر کے ایتھوپیا پھر واپس گئے تھے، وہ انہوں نے 3 ہجرتیں فرمائی تھی۔ لیکن ان کا معاملہ یہ ہوا، یہ واپس آئے مکہ، تو انہوں نے دیکھا یہاں تو حالات ویسے ہی ہیں، کچھ نہیں بدلا، مگر بہرحال یہ وہیں رہتے اور ظلم اور ہر قسم کا وہ برداشت کرتے رہے۔
یہاں تک کہ انہیں بالکل الٹیمیٹم دیا ان کے چچا نے کہ اب اگر تم نے محمد کا نام لیا صلی اللہ علیہ وسلم تو تم اس گھر سے چلے جاؤ، تم نکل جاؤ، کچھ تمہارا جو کچھ بھی دیا ہوا ہے تمہارے پاس یہ تمہارے باپ کا دیا ہوا ہے، مال پیسہ یہ سب کچھ جو تم آج رہ رہے ہو یہ سب تمہارے باپ کا دیا ہوا ہے، اگر تم اسے نہیں مانتے، اس کے دین پر نہیں چلتے تو تم جاؤ۔ اب انہوں نے کہا صحیح ہے لبیک، میں جا رہا ہوں یہاں سے۔ بہرحال سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جانے لگے۔ چاچا نے کہا یہ جو تم نے لباس پہنا ہوا ہے نا، یہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں، یہ بھی اسی باپ کے دیے ہوئے ہیں، یہ بھی اتارو یہاں پہ۔ گویا یہ وہ صحابی ہیں جو مادر ذات برہنہ جنہوں نے ہجرت فرمائی، اپنے گھر سے باہر گئے، والدہ کے پاس حاضر ہوئے، بولا میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ بہرحال کچھ کوئی ایک آدھ کپڑا لے کے انہوں نے اپنا جسم سطر ڈھانپا ہوگا اور جا کے بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو بہرحال ان کا بہت ہی سیڈ ایک کیس تھا۔ اب اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ نبی علیہ السلام نے انہیں خاص طور سے مدینہ منورہ اپنی ہجرت سے کچھ عرصہ پہلے، 2-3 سال پہلے ہی اپنی ہجرت سے انہیں مدینہ منورہ بھیج دیا۔ پھر یہ گویا وہ صحابی ہیں جو فرسٹ بندے تھے مدینہ ہجرت کرنے والے۔ نبی علیہ السلام کی ہجرت سے بھی پہلے یہ مدینہ پہنچ گئے اور وہاں انہوں نے، نبی علیہ السلام نے انہیں خاص مدینہ والوں کو اسلام کی دعوت دینے اور دین کا علم دینے کے لیے وہاں پہ متعین فرمایا۔ اور اللہ کی شان ان کی یہ وہ صحابی ہیں جن سے غالباً ایک کتاب میں ملا 93 کے قریب مسلمان مدینہ سے آئے اور انہوں نے نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں بیعت کی۔ وہ ان مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی برکت سے اور ان کی دعوت کا وہ تھا۔ تو بہرحال ان کے بارے میں حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ صحابی ہیں، بہت سارے لوگ تھے ہم میں سے، خباب بن ارت بھی انہی میں ہیں، تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اسلام لائے، اسلام کے لیے ہر قسم کے دکھ پریشانی اور ظلم برداشت کیا، اور آخرت میں بھی اس حال میں دنیا سے گئے کہ گویا ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ یہ وہ صحابہ کرام میں سے تھے۔ غزوہ احد کے ٹائم پہ یہ بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی جنگ میں شریک تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کا جھنڈا حضرت مصعب بن عمیر کو پکڑا دیا۔ اب یہ لڑ رہے ہیں جنگ میں، لڑتے لڑتے غالباً، اور وہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کرتے کرتے غزوہ احد میں شہید ہو گئے۔ اور اللہ نے بہرحال ایسا معاملہ فرمایا کہ ان کی جب ان کو تدفین کا معاملہ آیا تو ان کی ایک چادر تھی ان کے جسم پہ، گویا وہ سر ڈھانپتے تھے تو پاؤں برہنہ ہو جاتے تھے، پاؤں ڈھانپتے تھے نیچے سے تو پھر سر ننگا ہو جاتا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کا منہ ڈھانپ دو، اور ان کی باڈی میں اور باقی پاؤں گویا ننگے ہی انہیں اسی حال میں قبر میں اتارا گیا، اور ان کے پاؤں کے اوپر اسخر نام وہ گھاس ڈال کر انہیں اسے بند کر دیا گیا۔ تو بہرحال یہ وہ صحابہ کرام تھے۔ پھر ان کے ساتھ ہی حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ، ان کا تعلق بنو تمیم سے تھا ان کا، مگر کسی نے انہیں پکڑ کر مکہ لا کر اور غلام بنا کر بیچ دیا۔ آزاد آدمی ہے، غلام بنا کر کسی نے انہیں بیچ دیا۔ ایک ام انمار نامی خاتون تھی غالباً، انہوں نے انہیں خریدا، اور بہرحال اسی کے ساتھ اب جب یہ اسلام لائے تو وہی معاملہ، ایک غلام اسلام لے آیا اور وہ بھی مکہ میں، وہ ظلم کی جو انتہا ان کے اوپر ٹوٹی اس کی بھی کوئی مثالیں نہیں ملتی۔ یہاں تک کہ ایسے ایسے معاملے ہوئے، عاص بن وائل ایک بندہ تھا، اب یہ اپنے مکہ کے اندر لوہار کا کام کیا کرتے تھے، جو کیا بولتے ہیں لوہار کو، جو اسٹیل وغیرہ کا کام کرتے ہیں، آئرن اسمتھ، یا تو آئرن اسمتھ تھے یہ، وہاں پہ لوہار والا وغیرہ کا کام کرتے تھے۔ عاص بن وائل ایک شخص تھا جس کا کام یہ کرتے کرتے بہت سارا پیسہ اس کے طرف جمع ہو گیا، گویا اس نے ان کے بہت سارا مال دینا تھا۔ یہ مال لینے گئے، اس نے کہا کہ میں تو مال نہیں دوں گا، اگر میں مر جاؤں، مر کے زندہ ہو جاؤں تب بھی نہیں دوں گا تمہارا مال۔ بہرحال یہ ان کی شان کے اندر اللہ نے، آج قاری صاحب نے ہماری شروع کی تراویحوں میں سورہ مریم کی آیات تلاوت فرمائی، وہ آیات خاص حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کی شان میں نازل ہوئی۔ سورہ مریم کی آفرائیت الذی کفر بآیاتنا سے لے کر آیت نمبر 80، وَنَرِثُهَا یقول بآیاتنا وَیَأْتِینَا فردا، آیت نمبر 80 تک۔ تو یہ جو سورہ مریم کی آیات اس کے اوپر خاص طور سے نازل ہوئی، اس عاص بن وائل کے اوپر، کہ یہ بندہ سمجھتا ہے کہ یہ آخرت میں آئے گا اور اس کا مال موال مویشی یہ سب اس کو بچا لیں گے، یہ ہمارے سامنے بالکل فردن آئسولیٹڈ ہو کے، سنگل ہو کے آئے گا اور کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ تو اینی ویز ظلم کی ایسی انتہا، ایک مرتبہ ایک روایت میں آتا ہے کہ گویا مشرکین مکہ نے ایک جگہ پر آگ جلائی اور انہیں اس کے اوپر لٹا دیا، اور لٹانے کے بعد جب تک وہ آگ کمپلیٹلی بجھ نہیں گئی انہیں اٹھنے نہیں دیا وہاں سے۔ ان کے پیٹھ کے اوپر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بعد میں مدینہ میں انہوں نے ایک مرتبہ اپنی چادر مبارک اٹھائی اور انہیں اپنی پیٹھ دکھائی،
تو وہ کہتے ہیں ایسی پیٹھ میں نے، عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ ایسی بیک میں نے کبھی کسی شخص کی نہیں دیکھی، گویا اس میں اتنے موٹے موٹے سفید وہ جلنے کے نشانات موجود تھے، گویا کہ ہولز ان کی سکن کے اندر ہوئے تھے، موجود تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کے بارے میں خاص طور سے فرمایا رحم اللہ خبابن لقد اسلم راغبا وہاجر طاعا وعاش مجاہدا وابتلا فی جسمی احوالا ولن یضیع اللہ اجر من احسن عملا، کہ ان کے لیے انہوں نے خباب بن ارت رضی اللہ عنہ نے جو دین لائے، پھر ہجرت کی اور جس قسم کے ظلم برداشت کیے، اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو ان پہ حرام کر دے گا اور ان کا کوئی اجر انشاءاللہ تعالیٰ ضائع نہیں ہوگا۔ بہرحال ان کی وفات غالباً روایت سے پتہ چلتا ہے کہ 37 ہجری کے اندر کوفہ میں ہوئی۔ اب یہ دو صحابہ کرام بھی ساتھ ساتھ اسی ظلم کے شکار، لیکن ان کے ساتھ ایک تیسرے صحابی ہمیں پتہ چلتا ہے روایات میں، حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ، جو کہ اوریجنلی عرب تھے، بٹ کسی نے ان کو روم وغیرہ میں پکڑ کر کوئی رومی لے گئے اور غلام بنا لیا۔ وہاں سے ایک روایت میں پتہ چلتا ہے غالباً وہ وہاں سے بھاگ کے واپس آئے تھے، یا ایک روایت میں آتا ہے کوئی مکہ سے گیا تھا اور اس نے خرید کر لا کے اور مکہ میں انہیں عبداللہ بن جدعان کے ہاتھوں بیچ دیا، ایک اور بندہ تھا اس کا غلام بن گئے گویا۔ ایک روایت میں آتا ہے انہوں نے اس سے موالات کر لیا تھا آزادی کے اوپر، جو اگریمنٹ ہوتا ہے غلام کا، واللہ عالم۔ مگر اسی طرح کے ظلم اور ستم کی انتہا، اسی طرح کے مکہ والوں کا ٹارچر ان کے اوپر۔ اللہ کی شان، ہجرت کا واقعہ آیا، ان کی نبی علیہ السلام جب ہجرت کے لیے تشریف لے گئے، یہ بالکل اس سے متصلاً فوراً ہی مکہ سے نکلے ہجرت کے لیے۔ اب یہ راستے میں جا رہے تھے تو پیچھے سے مکہ والے آئے، انہوں نے انہیں پکڑ لیا۔ ہی واز این ایکسپرٹ، جو نیزہ باز تھے، بہت ایکسپرٹ نیزہ باز تھے، ان کے بارے میں مشہور تھا، بہت ہی زبردست فائٹر تھے۔ تو یہ ایک جا کے ٹیلے پہ چھپ گئے اور انہوں نے مکہ والوں سے کہا تم میں سے جتنے لوگ ہو نا، یہ دیکھ رہے ہو میرے پاس پورا بیگ فل آف نیزوں کا ہے، تیروں کا ہے، تم میں سے ایک بندہ بھی میرے قریب نہیں آئے گا جب تک ایک تیر بھی میرے اس میں موجود ہے، میں ایک ایک کو ماروں گا۔ اس کے بعد میرے پاس تلوار ہے، جو آؤ گے تو وہ تلوار میں جیسے چلانا جاتا ہوں وہ بھی تم لوگ خوب جانتے ہو، تو ایسے نہیں ہوگا کہ بالکل ہی بغیر کوئی نقصان ہوئے تم لوگ مجھے پکڑ لو گے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم بے شک مکہ سے جانا چاہتے ہو جاؤ، لیکن جو تمہارا مال ہے وہ سب ہمیں دے دو۔ تو انہوں نے کہا مال کی مجھے کیا پرواہ، جو کچھ مکہ میں کمایا ہوگا مال وال ہوگا۔ ان کو بولا بھائی فلاں آدمی کے پاس میرا وہ مال پڑا ہے، اس جگہ پہ پرٹیکولر میرا یہاں پہ سونا دفن ہے، یہاں پہ یہ سارا مال میرا لے لو، مجھے خاموشی سے یہاں سے جانے دو۔ یہ چلے گئے، جاتے جاتے ابھی نبی علیہ السلام قبا پہنچے تھے، ابھی مدینہ منورہ سے کے راستے میں قبا پہ قیام فرما رہے تھے، تو یہ آیت نازل ہوئی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ یہ لوگوں میں سے، ان کے بارے میں خاص اللہ نے آیت نازل فرمائی کہ یہ وہ لوگوں میں سے وہ ہیں جو اپنے نفس کو اللہ کی رضا کے لیے بیچ دیتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ مال داؤ پہ لگا دیتے ہیں، اور ان کی صرف ابتغاء مرضات اللہ، صرف ان کی جو مقصد ہوتا ہے وہ اللہ کی رضا ہوتا ہے۔ تو بہرحال جب یہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے قبا میں، نبی علیہ السلام نے ان سے فرمایا ربح البئی، ربح البئی، ربح البئی، بئی مینس ٹرانزیکشن، رب مینس پروفٹ، کیا زبردست پروفٹیبل ٹرانزیکشن کر کے آئے ہو تم۔ گویا وہ تو اپنا سب مال کچھ ان کو دے کے آئے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام کو یہ غالباً وحی کے ذریعے اللہ نے خبر پہنچائی کہ آ رہے ہیں۔ اینی ویز، تو یہ آیات جو تھی یہ خاص طور سے ان حضرات کے لیے نازل ہوئی۔ پھر ایک حدیث میں آتا ہے صہیب السابق الروم الی الجنہ، کہ صہیب وہ صحابی ہیں جو روم و اہل روم میں سب سے پہلے جنت میں جانے والے صحابی ہوں گے۔ اور ایک مرتبہ ایک روایت سے پتہ چلتا ہے، ایک مرتبہ غالباً حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کی کوئی بات سے انہیں کوئی تکلیف پہنچی ہے، ہی گاٹ offended، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ برہم ہوئے، فرمایا لعلک اذیتہ فقال، تو لا واللہ، انہوں نے ابو بکر سے کہا کیا تم نے اسے صہیب کو تکلیف پہنچائی ہے؟ انہوں نے فوراً قسم کہی لا واللہ۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا فقال لو اذیتہ لاذیت اللہ ورسولہ، اگر تم نے انہیں صہیب کو کسی نے تکلیف پہنچائی تو اس نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچائی۔ تو گویا ان کا بہت ہی ہائی لیول اور مرتبہ اور مقام تھا۔ ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیحب صہیبا حب الوالدۃ لولدہا، کہ جو کوئی آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ صہیب سے ایسے محبت کرے جیسے ماں اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے۔ بہرحال یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب انہیں
اس نے ابو ملجم نے خنجر مارا اور وہ گر کے تکلیف میں یعنی انجر ہو گئے، تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ میری جگہ امامت کرائیں گے، اور جب تک کوئی نئے خلیفہ کا متعین نہیں ہو جاتا کون بنے گا تو صہیب رومی رضی اللہ عنہ تب تک مسجد نبی کے امام متعین ہوں گے۔ لاسٹلی صرف ایک آخری صحابی جو اسی طرح کے جن کا معاملہ تھا وہ تھے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ۔ ان کا بھی اپنا معاملہ دیکھیں، گویا وہ ایک طرح سے غلام تو نہیں تھے، لیکن یہ ان لوگوں میں سے ہے، ان کا نام تھا جندب بن جنادہ۔ یہ قبیلہ غفار تھا، مکہ سے کچھ تھوڑا فاصلے پر، وہاں سے آئے۔ انہوں نے اپنے پہلے جب نبی علیہ السلام نے اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے اپنے بھائی انیس کو بھیجا، وہ گئے مکہ، انہوں نے تحقیق وغیرہ کی، واپس لا کے پازیٹیو ریویو دیا انہیں، بہرحال ان کے دل کو تسلی نہیں ہوئی، انہوں نے کہا میں خود جا کے دیکھتا ہوں۔ مکہ گئے، حرم میں، اب جانتے تو تھے نہیں کون ہے، وہ کوئی سوشل میڈیا کا موبائل ویڈیوز کا تو دور نہیں تھا، جانتے تو ہے نہیں کون ہے، یہ جا کے حرم میں بیٹھے رہے، دیکھ رہے ہیں، پورا دن وہاں گزار دیا، رات ہوئی تو شام میں حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے، انہوں نے انہیں اپنے گھر لے گئے، کھانا وانا کھلایا، سونے کی جگہ دی۔ نیکسٹ ڈے پھر جا کے حرم میں بیٹھ گئے، پھر یہی ہوا، حضرت علی تشریف شام میں لائے، رات میں آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں، کوئی مسافر ہے، چلو بھائی گھر آؤ، اس زمانے میں ظاہر ہے یہ تھا ماحول، وہ گھر لے گئے، اپنے کھانا کھلایا، سونے کی جگہ پرووائڈ کی۔ تھرڈ ڈے پھر یہی ہوا، پھر یہ رات میں سونے کے لیے بیٹھے تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا، بہرحال انہوں نے پوچھا کہ آپ یہاں کیوں آئے ہوئے ہیں، انہوں نے بتایا میں یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے آئے ہیں اور میں پتہ کرنے کے لیے آئے ہوں سچے نبی ہیں کہ نہیں۔ صبح گئے، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ چلیں آپ میرے ساتھ چلیں، رات میں ہم نکلیں گے، میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاؤں گا، اب راستے میں ہم جا رہے ہوں گے تو خیال رکھیے گا اگر میں کہیں پہ اف آئی ویٹ ٹو پی، کہیں میں رک کے پیشاب کرنے لگ جاؤں تو اس کا مطلب خطرہ ہے آگے، تو آپ فوراً وہاں سے چلے جائیے گا، ظاہر ہے چھپ کے دیکھ کے جانا تھا۔ اینی ویز یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اسی وقت ایمان لے آئے، اور وہاں سے واپس جانے سے پہلے انہوں نے کہا کہ اب میں جا کے حرم میں علی الاعلان اپنی تصدیق کروں گا کلمے کی۔ نبی علیہ السلام نے انہیں منع فرمایا نہیں ایسا مت کرو، اس میں خطرہ ہے۔ گئے، بہرحال اگلے دن واپس حرم میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، ایک بلند آواز میں کلمہ پڑھا، اور وہی ہوا، کافروں نے انہیں مار مار کے ایسا لہو لہان کر دیا کہ گویا کوئی ان کا حالت نہ رہی۔ دوسرے دن پھر یہی ہوا، بہرحال نبی علیہ السلام نے انہیں منع فرمایا اور کہا ابھی تم واپس اپنے قبیلے میں چلے جاؤ اور وہاں جا کے دعوت کرو، ابھی یہاں مکہ میں رہنے کا فائدہ نہیں ہے۔ یہ واپس اپنے قبیلے میں چلے گئے، اور ان کی وہ دعوت اور محنت سے پورا غفار قبیلہ اور ان کے یہ ایڈجیسنٹ قبیلہ اسلم، دونوں پورے قبیلے اسلام لے آئے، اور انہوں نے بعد میں جا کے نبی علیہ السلام کو پھر مدینہ منورہ میں جوائن کیا۔ ان کے بارے میں بہت ساری روایات ملتی ہیں۔ ایک مرتبہ آتا ہے غزوہ تبوک کے وقت یہ جا رہے تھے، ان کا اونٹ راستے میں بیمار ہو گیا، تو وہ یہ اونٹ سے اترے اور پیدل چل دیے، پیدل گویا لشکر کے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں۔ بہت دیر بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو فرمایا یرحم اللہ ابا ذر، اللہ ان پر رحم فرمائے، اور پھر فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کہ یہ ان کا من ابی ذر شبہ عیسیٰ ابن مریم، ان کے حوالے سے خاص طور سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ عیسیٰ ابن مریم کے مشابہ ہیں زہد میں، تقوی میں، اور ایک روایت میں بھی آتا ہے ابو ذر یمشی فی الارض بزہد عیسیٰ ابن مریم، یہ زمین پر عیسیٰ ابن مریم کے زہد لے کر چلتے ہیں، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ۔ ان کے بارے میں پیشن گوئی بھی فرمائی تھی، دنیا میں بھی ایسے اکیلے ایک صوفی آدمی تھے، اپنا لگے رہتے تھے، اور آخرت میں بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ غالباً یہ ایسے ہی ہوگا معاملہ، اور یہی ہوا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ کہیں دور مدینہ سے چلے گئے اور وہاں رہنا، بالکل آئسولیشن میں رہ رہے تھے۔ وفات کا وقت قریب آیا، انہوں نے بیوی سے کہا مجھے اٹھا کر تم باہر رکھ دینا اور کوئی اللہ والا میرا نماز جنازہ پڑھا دے گا۔ یہی ہوا، بعد میں ان کی باڈی کو باہر رکھ دیا گیا۔ وہاں سے ایک صحابہ کا قافلہ آ رہا تھا، اس میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ موجود تھے، انہوں نے ان کی نماز جنازہ پڑھایا اور ان کی تدفین وغیرہ کا معاملہ فرمایا۔ اللہ پاک ان صحابہ کرام کی زندگیوں سے ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد